مان لی ہے, تیری ماں نے کہا الحمد تو نے مان لیا. امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرتا, اپنے باپ کی تقلید کرتا ہے, قرآن کے قاری کی تقلید کرتا ہے, امام کی تقلید نہیں کرتا. میں نے کہا ظالم میری بات کو پلے باندھ رہے, اگر تو تقلید نہ کرے رب کعبہ کی قسم تم دین کی بات کرتے ہو, الحمد میں حمزے کی زبر بھی ثابت نہیں ہوتی, تو ثابت کر دے. میں نے کہا مجھ سے کہہ دے. میں کہ تو میرے پاس دلیل موجود ہے, الحمد میں زبر کیوں پڑھتے ہیں؟ ہمارے پاس دلیل ہے, ہم نے نحو پڑھی, ہمیں موجود ہے حمزہ وصلی جو مفتوح ہوتا ہے ابتداء کلام میں تو دلیل دے لوں گا, لیکن اگلی بات یاد رکھ لے. میں کہ تو بات یاد رکھو, تقلید کہتے کسے ہیں؟ تقلید اس کا معنی ہوتا ہے ایک بات دلیل ہو, آپ بلا مطالبہ دلیل مان لیں, اگرچہ بعد میں تمہیں دلیل بھی مل جائے, اگرچہ بعد میں دلیل مل جائے, بعد میں دلیل مل جانا. جب میں نے الحمد پڑھا تھا تو مجھے معلوم نہیں تھا الحمد کیوں پڑھتے ہیں, ہمیں ماں نے پڑھایا, باپ نے پڑھایا, استاد نے پڑھایا, ہم نے پڑھ لیا, اب ہمیں دلیل بھی آتی ہے. لیکن دلیل آنے کے بعد ہم خود کو مجتہد نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں نا ہم مجتہد نہیں ہے, یہ تو مجتہد کی دی ہوئی دلیلیں ہمیں پڑھی ہیں. میں نے اس سے کہا وہ غیر مقلد ہوا تھا. میں نے کہا بھی دیکھو میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں, تم صبح اہل حدیثوں کے مدرسے میں جاؤ اور ان سے جا کر پوچھو کہ تم جو 8 سالہ 10 سالہ 5 سالہ نصاب ہے نا وہ مجھے کتابیں دو, میں مدرسے میں پڑھنا چاہتا ہوں, وہ تمہیں کتابیں دیں گے. اگر ان کتابوں میں فقہ کی کتابیں نہ ہو میں نے حدیث مسئلہ قبول کر لوں گا. کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا مسئلے ہم سے یاد کرتے ہیں, یاد ہونے کے بعد پھر ہمیں بھونکنا شروع کرتے ہیں. یاد ہم سے کرتے ہیں, ہدایہ ہماری پڑھیں گے, کنز ہماری پڑھیں گے, قدوری ہماری پڑھیں گے, جب مسئلے یاد ہو جائیں گے پھر گالیاں دینے شروع کر دیں گے. کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا تجھے نہیں یقین آتا غیر مقلدین کا چلا جا, اسے کہہ دے بھئی میں پوری نماز مجھے سکھا دو, قرآن اور حدیث سے پوری نماز سکھا دو, وہ سکھا دے, میں بما مدرسہ بما اساتذہ کے میں نے حدیث ہونے کا اعلان کر دوں گا. مجھ سے پوچھو گے تو میں نے کہنا ہے مکمل نماز فقہ میں ہے. میں کہوں گا مکمل نماز کہاں پہ ہے؟ تو مکمل نماز کی ترتیب قرآن حدیث سے لے آ, تو لے آ کر لا سکتا ہے. اگر تو نہیں لا سکتا پھر ہماری بات مان لے. مکمل نماز تم نے پڑھی ہے فقہا سے, مکمل نماز سیکھی ہے فقہا سے. مجھے کہتے جی کیسے؟ میں نے کہا میں ایک مثال دیتا ہوں, وہ پہلے اس نے جماعت میں وقت لگایا تھا, تو نے کچھ وقت بھی لگایا؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا بتا نماز کے فرض کتنے ہیں؟ کہتے جی 13. میں نے کہا پورے قرآن میں پورے ذخیرے احادیث میں دکھا دے نماز کے فرض 13 ہیں, دکھا دے, تجھے کہیں بھی نہیں ملے گا. ہم کہتے ہیں نماز کے فرض 13 ہیں, یہ فرض 13 ہیں, یہ گنتی قرآن اور احادیث میں نہیں ہے. لیکن وہ جب کہتے ہیں 13, وہ کہتے ہیں جگہ کا پاک ہونا فرض ہے, دلیل یہ, کپڑے کا پاک ہونا فرض ہے, دلیل یہ, تکبیر تحریمہ فرض ہے, دلیل یہ. ایک ایک فرض پہ دلیل دیتے ہیں. فقہا نے ہم پہ کیا احسان کیا, جو فرض بکھرے پڑے تھے اور ان کی تعداد جمع نہیں تھی, امام نے تعداد کو جمع کیا ہماری آسانی کے لیے. میں نے کہا اس نے کوئی جرم کیا ہے؟ بکھرے فرائض کو جمع کر دیا, بکھرے دلائل کو جمع کر دیا. دلائل ہماری کتابوں سے, مسائل ہماری کتابوں سے, اور جب یاد ہو گئے تو گالیاں بھی ہمیں دیتے ہو. خیر اس سے بات چل پڑی, میرے اللہ نے فضل فرمایا, اس کو کافی حد تک جب بات سمجھ آئی, میرے اللہ نے کرم کیا, بات سمجھ آئی, قریب ہوا, قائل ہوا. جو بات میں آپ سے کہنے لگا اصل بات ادھر ادھر چلی جائے. مجھے کہتے ہیں آپ امام کی تقلید کرتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں. کہتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی؟ میں نے کہا جی ہاں. کہتے ہیں ان کے شاگرد امام ابو یوسف تھے؟ میں نے کہا جی ہاں. امام محمد بھی تھے؟ میں نے کہا جی ہاں. کہتے ہیں امام ابو حنیفہ وہ کیسے استاد تھے, ان کے شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد ان کی بات نہیں مانتے. وہ کیسا استاد تھا؟ اگر وہ اتنا بڑا عالم تھا شاگرد اس کی بات مان لیتا, شاگرد اس سے اختلاف تو نہ کرتا نا. اگر ان کی بات شاگرد نہیں مانتے تو ہم کیوں مانیں؟ بات سمجھے؟ کہتے ان کی بات ان کے شاگرد نہیں مانتے, ہم کیوں مانے؟ میں نے کہا بابا خوش قسمتی حضرت داؤد اور سلیمان کی کہ ان کے دور میں غیر مقلد نہیں تھے, ورنہ لوگ نبوت کا انکار کر دیتے. مجھے کہتے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا قرآن کہتے, آپ قرآن اٹھاؤ. مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے, حضرت سلیمان داؤد علیہ السلام کے دور میں ایک آدمی نے اپنی زمین میں کھیتی کاشت کر رکھی تھی, دوسرا چرواہا تھا, وہ بکریاں لے کر جا رہا تھا. وہ کیا ہوا گیا کہ بکریاں اور چرواہے کی بکریاں اس آدمی کے کھیت میں چلی گئی, ان کے کھیت کو ضائع کر دیا, کھا لیا, خراب کر دیا, اجاڑ دیا. حضرت داؤد کے پاس گیا, حضرت ہمارا فیصلہ فرمائے. داؤد نے فرمایا بھی تو نے غلط کیا, تیری بکریوں نے اس کا کھیت اجاڑا ہے, اس کا حل یہ ہے کہ تو اپنی بکریاں اس کے حوالے کر دے. مثلا 1000 کا نقصان کیا, 1000 کی بکریاں اس کو دے دے. حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا. یہ دونوں حضرت سلیمان کے پاس گئے علیہ السلام, حضرت سلیمان کے پاس گئے, ہمارا فیصلہ فرمائے. حضرت سلیمان فرمانے لگے بھئی جو تیرا کھیت اس کی بکریوں نے کھایا ہے, ایسا کر یہ کھیت اس کے حوالے کر دے, اس کی بکریاں تو لے لے, تو بکریوں کا دودھ پیا کر, اپنی بکریوں سے اولاد کو دودھ پلایا کر, اور یہ آدمی تیرے کھیت میں کام کرے گا جتنا کھیت پہلے تھا. جب کھیت دوبارہ بڑا ہو جائے گا تو بکریاں واپس کر لینا اور یہ کھیت تجھے واپس کر دے گا. حضرت سلیمان نے فیصلہ کیا. اب حضرت داؤد کا فیصلہ اور تھا, سلیمان کا فیصلہ اور تھا. قرآن کہتا ہے ففہمناہا سلیمان, فیصلہ سلیمان کا ٹھیک تھا. میں نے کہا خوش قسمتی ان دونوں نبیوں کی, اس دور میں غیر مقلد نہیں تھے. اگر تم اس وقت میں ہوتے تو غیر مقلد کہتا ہے داؤد کو تیری غلط ہے, تیرا پتر نہیں مندا سی کی میں منی ہے.
نہیں سمجھے؟ تیری بات تو تیرا بیٹا نہیں مانتا، ہم کیسے مانے؟ سلمان بیٹے تھے، داؤد نبی تھے نا. میں نے کہا تم نے تو نبی کے سامنے بھی کھڑا ہو جانا تھا. خوش قسمتی ان حضرات کی کہ اس وقت تم نہیں تھے، ورنہ سلمان کی نبوت پہ لوگ ایمان چھوڑ دیتے. میں نے کہا اچھا، روایات میں آتا ہے نا، بڑا عجیب ایک قصہ محدثین نے لکھا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد دو عورتیں آئیں. انہوں نے کہا تمہارا ایک فیصلہ کرے. ہوا یہ تھا، عورتیں جا رہی تھی، ایک بھیڑی آیا اور ایک بچے کو لے کر وہ جنگل میں چلا گیا. ایک بچہ، عورتیں دو ہیں. اب دونوں جھگڑ پڑی. ماؤں کو تو پتا تھا نا بیٹا کس کا ہے. وہ داؤد کے پاس آئی، کہا ایک کہتی ہے بیٹا میرا ہے، دوسرا کہتا ہے بیٹا میرا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے دونوں کے دلائل سنے اور فیصلہ کر دیا. روایت میں فقضا بہ للکبریٰ، انہوں نے بڑی عورت کے حق میں فیصلہ کیا، یہ بیٹا اس کا ہے. دونوں چل پڑی. چھوٹی کہتی ہے داؤد بھی ٹھیک ہے، اللہ کے نبی ہے، حضرت سلمان بھی اللہ کے نبی ہے، چلو سلمان کے پاس چلتے ہیں. حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس گئے. حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ اور کیا، حضرت سلمان نے فیصلہ اور کیا. سلمان علیہ السلام فرماتے ہیں بھائی تم دونوں کا جھگڑا ہے، فیصلہ یوں نہیں ہوتا، تم بیٹا لاؤ اور چھری لاؤ، میں چھری کو ذبح کرتا ہوں، آدھا تو لے جا، آدھا تو لے جا، آدھا تو لے جا، آدھا تو لے جا. چھری لاؤ، میں بیٹا دو ٹکڑے کرتا ہوں. حضرت سلمان نے چھری لی نا اور بیٹے پہ چھری رکھی تو چھوٹی رو پڑی. کہتے نہیں نہیں سارا ہی بڑی کو دے دو. سلمان نے فرمایا نہیں، بیٹا ہے ہی چھوٹی کا، یہ بیٹا ہے ہی چھوٹی کا، یہ جو تڑپی ہے نا یہ اسی کا بیٹا ہے. تو کہتے ہیں چلو میرے پاس جو ہوگا زندہ تو ہوگا نا. اب حضرت داؤد کا طرز استدلال الگ تھا، حضرت سلمان علیہ السلام کا طرز استدلال الگ تھا، لیکن دونوں نبی تھے نا. میں نے کہا اگر اس وقت ہوتے غیر مقلد تو بڑا شور مچا دے. خوش قسمتی ان کی اس وقت غیر مقلد نہیں تھے. بحمد اللہ سے کچھ بات سمجھ آئی. اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. خیر میں عرض کر رہا تھا، بات لمبی ہوتی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ فرماتے ہیں قرآن ہم نے اتارا، قرآن کی حفاظت بھی ہم کریں گے. اب بات سمجھے، قرآن کہتے کسے ہیں؟ بعض لوگوں نے کہا جی قرآن کا نام ہے الحمد سے لے کر والناس تک الفاظ، یہ بھی قرآن ہے، لیکن صرف یہ قرآن نہیں ہے. اللہ قرآن فرماتے ہیں ثم ان علینا بیانا، اس قرآن کا معنی بیان کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے. تو جس طرح قرآن کے لفظوں کو اللہ نے محفوظ رکھا، کیا رب قرآن کا معنی محفوظ نہیں رکھے گا؟ رکھے گا. اللہ لفظ محفوظ رکھے گا تو معنی محفوظ نہیں ہوگا، معنی بھی محفوظ ہوگا. میرے دوست اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک ہے قرآن کے الفاظ، ایک ہے قرآن کے معنی. قرآن کے لفظ کو محفوظ رکھتا ہے قرآن کا قاری، قرآن کے لفظ کو محفوظ رکھتا ہے قرآن کا حافظ، اور حدیث کے لفظ کو محفوظ رکھتا ہے محدث، اور قرآن اور حدیث کے معنی کو محفوظ رکھتے ہیں فقی یہ محفوظ رکھتے ہیں، مجتہد محفوظ رکھتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کے الفاظ کے لیے قراء کا انتخاب کیا اور ان میں سے قرات اس کی چلی جو کوفے کا تھا، اور قرآن کے معنی کی حفاظت کے لیے اللہ نے ائمہ کو پیدا کیا اور فقہ اس کی چلی جو کوفے کا تھا. جس قاری کی قرات پڑھتے ہو کہاں کا تھا، اور جس امام کی فقہ وہ کہاں کا. اگر کوفے والے سے بغض ہے تو پھر قرآن کے لفظ بھی چھوڑ دو نا، قرآن کا لفظ نہیں چھوڑتے. میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں ہم میں اور غیر مقلد میں فرق یہی ہے، وہ ظالم آدھی بات مانتا ہے آدھی چھوڑ دیتا ہے، اور ہمارے اندر یہی ہے ہم بات آدھی نہیں مانتے، ہم بات پوری مانتے ہیں. ہم نے کوفے والے کو مانا تو کوفے کا قاری تھا تب بھی مان لیا، اور کوفے کا فقیہ تھا تب بھی مان لیا. غیر مقلد کہتے ہیں نہیں ہم لفظ قرآن کو کوفے کا قاری ہو تو مان لیں گے، اور قرآن کا معنی بیان کرنے والا اگر کوفے کا مجتہد ہو تو نہیں مانیں گے. کبھی آپ نے غور کیا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے ایک ہے لفظ قرآن، ایک ہے معنی قرآن. لفظ قرآن تو ہر آدمی بیان کرے گا، لیکن قرآن کا معنی ہر آدمی بیان نہیں کر سکتا. لفظ قرآن سے گمراہ کیا جا سکتے لیکن قرآن کے معنی سے گمراہ نہیں کیا جا سکتا. یہی وجہ تھی نا، اگر الفاظ قرآن ہو گئے تو بھئی یہ بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن ہے. اور جب کہو گے نا قرآن کا معنی، قرآن کی تشریح، قرآن کا مفہوم، غیر مقلد سمجھتا ہے اگر میں نے کوفے کے قاری کا قرآن پیش کر دیا مطلب اپنا بیان کروں گا نا تو گمراہی کے دروازے کھلے ہیں. ہم نے کہا نا کوفے کے قاری کا قرآن بھی لیں گے اور کوفے کے مجتہد کا معنی بھی لیں گے. اگر کوفے کے قاری کی قرات کو دنیا قبول کر لے اور کوفے کے مجتہد کی تفسیر بھی قبول کر لے، رب کعبہ کی قسم پھر گمراہی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اس لیے غیر مقلد نے کہا نہیں ہم کوفے کے قاری کی قرات تو لیتے ہیں لیکن کوفے کے مجتہد کا معنی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے دوستوں میں بات یہ تو اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم قرآن کا لفظ بھی لیتے ہیں اور قرآن کا معنی بھی لیتے ہیں. اور اہل سنت والجماعت احناف علماء دیوبند کی خوبی یہ ہے، آپ پوری دنیا میں کھنگال مارو، میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہتا ہوں الفاظ قرآن کو محفوظ کرنے والا جو بندیت سے زیادہ پوری دنیا میں کوئی فرد نہیں ہے، اور قرآن کے معنی کو محفوظ کرنے والے فقہا بھی دنیا میں دیوبند رکھ
کہیں بھی نہیں ملیں گے آپ کو۔ الفاظ قرآن کو محفوظ کیا تو ہم نے، اور قرآن کے معنی کو محفوظ کیا تو ہم نے، یہ ہم تھے محفوظ کرنے والے۔ اب آپ کہیں گے جی وہ کیسے؟ دیکھو ایک ہے قرآن کے الفاظ، یہ تو دنیا میں چلے، ایک ہے قرآن کا معنی۔ اب قرآن تو عربی ہے تو قرآن کا معنی اجمی میں ہوگا نا، اجمی میں کیسے؟ یا قرآن کا معنی فارسی میں ہوگا، یا قرآن کا معنی اور پنجابی میں ہوگا، قرآن کا معنی اردو پشتو میں ہوگا نا۔ لفظ قرآن کریم کا اجمی میں